میں امداد سن رہا ہوں، صورتحال کچھ عجیب و غریب قسم کی ہوئی ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. 28ویں ترمیم، نئے صوبے، کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی باتیں، اور اسی دوران ایک اور بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ ایک بڑے وزیر بلکہ بڑی سرکار کے وزیر کی چھٹی ہونے جا رہی ہے اور ان کے اوپر الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں. جو تازہ ترین ان کے اوپر الزام عائد کیا گیا ہے وہ کیا ہے، آگے چل کر وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے علاوہ کراچی کا معاملہ ظاہر ہے وہ دن بدن گرم ہوتا جا رہا ہے اور بحث دن بدن شدید ہوتی جا رہی ہے، اور وہ جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اس بحث کو انتظامی معاملے تک رکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن پرانے کھلاڑی جو ہیں اس کو لسانیت کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح کراچی وہی بن جائے جو 80s کے بعد کراچی بنا تھا. یعنی 80s سے لے کے تقریباً 2008 یا 2013 تک کراچی کے جو حالات تھے وہ حالات واپس آئے تاکہ بندوق برداروں کا قبضہ ہو شہر پر. تو اس پر بھی میں بات کروں گا کیونکہ اس میں اب کچھ اور آرگومنٹ بھی سامنے اور کچھ اور باتیں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. ایک واقعہ ہوا ہے جی، دریا خان کا علاقہ ہے بکھر کا، گڈولا دریا خان. وہاں پر ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے یا ایک دوسرے کے خلاف سوشل میڈیا کے استعمال پر لڑائی ہوئی ہے، اور اس میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں. تو ویڈیو کے آخر میں اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے جو بات ہے بڑے وزیر کی، تو پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں تھے اور وہاں پر ہر طرف ایک ہی جو ہے وہ ڈسکشن تھی، تشویش بھی، مایوسی کا اظہار بھی ہو رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دفاعی اور خارجی محاذ پر تو اونچی اڑان پر ہے، لیکن معیشت کا محاذ جو ہے وہ سنبھالا نہیں جا رہا. ایک ہی طریقہ ہے، قرضے لو قرضے اتارو، قرضے لو قرضے اتارو، اور اس دوران پھر تنخواہیں کہاں سے ادا ہونی ہیں کچھ نہیں پتہ، بجٹ اپنا دفاعی اخراجات کہاں سے پورے ہونے ہیں کچھ نہیں پتہ، بلکہ جو قرضے لے کر قرضے ادا کیے جا رہے ہیں تو وہ بھی ناکافی ہیں. تو لہٰذا اس میں طرح طرح کی باتیں 28ویں ترمیم کے حوالے سے کہ جی NFC سے صوبوں کا حصہ کم کیا جائے. کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا ناصر حسین شاہ صاحب جو سندھ کے وزیر بلدیات ہیں، ان کا ایک پروگرام، ایک ٹاک شو میں ان کی میں گفتگو سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کو کسی مسئلے سے دوچار ہوتے ظاہر نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا بطور صوبائی حکومت جہاں خسارہ ہوگا ہم خسارہ بانٹے کو تیار ہیں، دفاعی بجٹ کے لیے، قرضوں کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے، اگر یا یہ جو اپنا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بوجھ ہے وہ بھی شیئر کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم 28ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ میں رد و بدل نہیں کرنے دیں گے. وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف ہے. تو اب یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے جو وفاقی ادارے وہ اپنا کام نہیں کر رہے، FBR اپنا جو ریونیو نہیں پراپر کٹھا پا رہا، ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا جا رہا، تنخواہ دار طبقے کے اوپر ہی بوجھ ڈالا جا رہا ہے. تو پھر وہاں پر گفتگو جو ہو رہی تھی اسلام آباد میں وہ یہ تھی کہ جی جو وزارت خزانہ ہے وہ کیا کر رہی ہے، FBR کیا کر رہا ہے، اور پھر یہ کہ جی ایک ہیرا تراش کر لایا گیا تھا، محمد اورنگزیب صاحب کا نام لیا گیا کہ جی وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کارکردگی تو کوئی خاص نہیں ہے. IMF جو کہتا ہے وہ مان کر آ جاتے ہیں کہ جی لیوی بڑھا دو، جی لیوی بڑھا دو، ٹیکسز جو ہیں وہ ڈبل کر دو، جی ٹیکسز ڈبل کر دو، تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈالو، جی تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈال دو. اچھا جی گندم کی جو ہے امدادی قیمت مقرر نہ کرو، کسان ٹکے ٹوکری ہو جائے، بے شک ہو جائے، کر دو. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں IMF کو آرام سے آسانی سے منوایا جا سکتا ہے کہ بھئی اگر ہم فرض کر لیں زراعت کی بات ہے کہ اگر ہم زراعت کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری معیشت بیٹھ جائے گی، اگر ہم زراعت کو انسینٹیوز دیں گے تو ہماری معیشت کھڑی ہو جائے گی. تو ہمیں اس طرف آپ نہ چھیڑیں، باقی آپ جو کہتے ہیں بڑی سرکار ہم کر لیتے ہیں، لیکن وہ آرگومنٹ ہی یا تو نہیں کرتے یا اتنی پور تیاری ہوتی ہے، ناقص تیاری ہوتی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اسلام آباد میں کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں اس بجٹ کے بعد ان کی چھٹی ہو جائے گی، کوئی اور وزیر آئیں گے.
گیا. مجھے نہیں پتا کیونکہ محمد اورنگزیب صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ جی وہ شریف فیملی کے بہت قریب ہیں, جسٹس رمدے صاحب کے بھتیجے ہیں, اور ان کی فیملی سے ایک ایم این اے بھی رہے مسلم لیگ نون کے, تو قریبی ہیں, بہت قریب شریف خاندان کے. اور پھر یہ تک کہا گیا کہ نہیں وہ شریف فیملی کے یا مسلم لیگ نون کی چوائس نہیں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہے کہ جو بہت بڑے بینکر ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے ڈیلز کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. لیکن وہ جو امیدیں تھیں وہ امیدیں ان کی ان پر پورا نہیں اتر رہے. تو لہٰذا وہ جس کے بھی بندے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی چھٹی ہونے جا رہی ہے. اچھا, مجھے ظاہر ہے میں نے ایک دو بار پہلے بھی ذکر کیا ہے, لیکن اس طرح میں اس معاملے کو اتنا سنجیدہ نہیں سمجھ رہا تھا. ہوتا ہے کہ یار ایک وزیر کی کارکردگی ٹھیک نہیں, ہٹا دو. پچھلے دنوں پتہ چلا کہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ 2 اپنے بہت قریبی وزیر جو ہیں ان کو تبدیل کرنے جا رہی ہیں. بعد میں وہ فیصلہ تبدیل ہو گیا, نہیں ہوا ایسا کچھ, یا صرف ڈسکشن کی حد تک تھا تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن ایک شخصیت ہے محسن بیگ صاحب, صحافی ہیں اور بہت باخبر آدمی سمجھے جاتے ہیں. ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ بڑے طاقتور لوگوں کے ساتھ, بااثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ ایک عید شو ہے GNN کا, فریہ ادریس کا پروگرام, وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے. ان سے سوال کچھ ہوتا ہے, وہ جواب کچھ. سوال ہوتا ہے کہ جی یہ پاکستان کو اتنی بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھے گا اور ہم اس کے ثمرات جو ہیں سمیٹ سکیں گے. تو جواب وہ دیتے ہیں کہ جی ایک وزیر ہے وفاقی, پھر وہ نام لیتے ہیں وزیر خزانہ کا. وزیر خزانہ کہتے ہیں وہ ہر وقت پیتے رہتے ہیں, دفتر کے ٹائم پر بھی پیتے رہتے ہیں, ہوش میں نہیں رہتے, اور وہ ہوش میں ہی نہیں ہوتے تو اپنا کام وہ خاک کریں گے. اب میرے نزدیک یہ بہت بڑا الزام ہے. یہ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہوا ہے, لیکن یہ آپ ذرا ان کے چند سیکنڈ کی گفتگو سن لیں, اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا. پاکستان کو ملیٹریلی ڈیفیٹ کرنا الحمدللہ امپاسبل ہے. الحمدللہ انہوں نے اکانومی میں آپ کو مار ایسی دینی ہے کہ آپ کولیپس کر جائیں گے. وہ کولیپس میلٹ ڈاؤن شروع ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. دے آر اچیونگ دیئر ٹارگیٹس. اس کے اوپر کام کرنا ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو سسٹینیبل بنا لیں اور اپنی عوام کو اتنی جابز اور کھانے پینے کا دے دیں کہ وہ سسٹین کر سکیں, جو کہ نہیں کر رہے. تو ایسی صورت میں جو پالیسی میکرز ہیں, آئی ڈونٹ نو, آئی نو ایوری ون, لیکن میں تو بولتا رہتا ہوں, میری سمجھ سے باہر کہ کیوں نہیں ہے. ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیے ابھی یہ جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ہیں, میں تو بہت ان کا کریٹک ہوں. مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ معافی دے دو اس کو. میرا ایک ہی ان سے گلا ہے کہ وہ انٹرویو نہیں دیتے. نہیں, انٹرویو کیا دے گا, وہ شام کو تو ہوش میں نہیں ہوتا. آفس ٹائم میں جناب پی رہے ہوتے ہیں, تو اس نے خاک کام کرنا ہے اس ملک کا. یہ ہم جانے دیں, میں تو آئی اون اٹ. اب یہ بہت بڑا الزام ہے. اگر کچھ شخصیات یا کچھ ایک شخصیت جو سمجھتے, جن کے بارے میں یہ ہے کہ جی وہ طاقتور لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, وہ ایک ٹی وی شو میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں, اور ان کو اینکر کہتی ہیں کہ چلا دیں. انہوں نے کہا چلا دیں, ایسے چلا دیں. اور وہ آن ایئر, وہ ان کے جو اپنا ویب سائٹ ہے, یوٹیوب کا جو ان کا جو ہے اپنا چینل کے اوپر, یعنی ان کا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے, سوشل میڈیا جو ہے, اس کے اوپر وہ ویڈیو کلپ پڑا ہوا ہے کہ وہ تو پیتے رہتے ہیں. تو اس سے مجھے لگا تھوڑا سا کہ شاید معاملہ ان کا سنجیدہ ہو رہا ہے محمد اورنگزیب صاحب کا, کیونکہ اس وقت بالکل بجٹ کی تیاریاں ہیں. تیاری انہوں نے کیا کرنی ہے, تیاری تو IMF کروا رہا ہے, ایک ایک شک ایک ایک پوائنٹ پر IMF بتا رہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. لیکن بہرحال اس کے باوجود اس وقت IMF کے ساتھ تو وہ اور ان کی ٹیم, محمد اورنگزیب صاحب اور ان کی ٹیم انگیج کر رہی ہے. تو ابھی تو شاید ان کی چھٹی نہ ہو. اگر ہونی ہوگی تو بجٹ کے بعد, یعنی ایک بڑے وزیر اور بڑے سرکار کے جو وزیر سمجھے جا رہے تھے ان کی پھر قربانی ہو سکتی ہے. پھر پتہ نہیں کون وزیر, کچھ علی پرویز ملک صاحب کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے کہ وہ ایک بیسٹ چوائس ہو سکتے ہیں, کچھ اور اس طرح کے لوگ بھی ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے. لیکن بہرحال یہ جناب معاملہ ہے جو اسلام آباد میں گوسپ چل رہی ہیں, اور وہ اب اس طرح کی باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا جی, اب جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کراچی کی, ایک خاص طرح کے اکاؤنٹ سے
جیسے ہی کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے 28ویں ترمیم کی باتیں آئیں تو خاص طرح کے اکاؤنٹ، خاص طرح کے لوگ، کامران خان ٹائپ لوگ وہ شروع ہو گئے. اچھا انتظامی معاملہ تو ظاہر ہے کراچی میں کی جو صورتحال ہے اس کو تو کوئی اچھا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. مطلب وہاں پر ایک آبادی کا ایک بڑا حصہ، چاہے وہ کسی پوش ایریا میں رہتا ہے، چاہے وہ کراچی کا جو میونسپل کارپوریشن کی حدود ہیں وہ ہوں، چاہے کینٹونمنٹ بورڈز کی حدود ہوں، چاہے ڈی ایچ اے ہو، چاہے کلفٹن ہو، وہاں تک لوگ پانی ٹینکرز منگوا کر استعمال کرتے ہیں گھروں میں. یا پھر وہ جو بڑے بڑے پلازا بنے ہوئے بہت مہنگے فلیٹس ملتے ہیں وہاں پر، تو اپارٹمنٹس ملتے ہیں، تو وہاں پر پھر وہ جو انتظامیہ ہوتی ہے ان اپارٹمنٹس کی، ان پلازوں کی، وہ پھر ایک لمسم سروس چارج کرتی ہے کہ جی آپ نے یہ 15,000 یا 10,000 ہمیں دینے، اس میں آپ کو پانی بھی مل جائے گا گھر کا، اور باقی وہ صفائی ستھرائی ہو جائے گی. تو ظاہر ہے اس طرح، اور ظاہر گلیوں کا حال بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. کچھ میجر سڑکیں بننا شروع ہو گئی ہیں، لیکن آئیڈیل صورتحال تو کیا، بہرحال ایک ایوریج صورتحال بھی نہیں ہے کراچی کی. اس انتظامی معاملے کو اب لسانی رنگ دیا جا رہا ہے. کچھ خاص طرح کے لوگ جو کہتے ہیں کراچی کو الگ صوبہ بنا دے، کراچی کو وفاق کے حوالے کر دے. تو میں تو آپ کو کہتا رہا ہوں بھائی، وفاق خود نہیں اپنے آپ کو پال پا رہا، اس کی نظر صوبوں کے بجٹ کے اوپر ہے. تو وہ جو کراچی میں کے اوپر جو کھربوں روپے لگتے ہیں وہ وفاق کہاں سے دے گا؟ وہ تو صوبوں کو کہتا ہے کہ لاؤ کڈو پیسے، تو وفاق کہاں سے دے گا؟ لیکن ایک بہت بڑے اپنا محقق ہیں، رائٹر ہیں، ریسرچر ہیں، نصیر میمن صاحب، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات فیس بک پہ شیئر کی ہے، اور وہ بات کرتے ہیں ٹوٹل ریسرچ کے ساتھ، یعنی ایویں ہوا میں تیر نہیں چلاتے. وہ کہتے ہیں جی اچھا میں بھی کافی جو سبجیکٹس ہیں نا کراچی کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن کراچی کی بجلی، پیٹرولیم، ہوائی اور سمندری اڈے یعنی ایئرپورٹ، اور اپنا بندرگاہ، موٹر وے، نصف سے زائد زمین، اور ٹینکر والا پانی پہلے ہی وفاق والوں کے پاس ہے، رہ کیا گیا ہے جسے وفاق کے حوالے کیا جائے گا. مطلب آپ اگر کراچی کے پی ٹی جائیں گے، کراچی پورٹ کے آس پاس میلوں تک علاقہ جو ہے وہ تو وفاق کے پاس ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ وفاق کے پاس کون سا علاقہ ہے، یا صوبے کے پاس کون سا علاقہ ہے، یا کے ایم سی کے پاس کون سا علاقہ ہے، کینٹونمنٹ کے پاس کون سا علاقہ ہے. ایشو یہ ہے کہ کراچی والے وہ زندگی نہیں گزار پا رہے، ان کو وہ سہولیات نہیں مل رہی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے کہ کراچی کے اوپر مزید فنڈز خرچ کیے جائیں، کراچی کو مزید بہتر کیا جائے، یا کراچی کو اس وفاق کے حوالے کیا جائے جس سے اسلام آباد میں علائشیں نہیں اٹھ رہی تھیں، جہاں کل تصویریں شیئر ہوئیں. اچھا اب اس انتظامی معاملے کو اب وہ لوگ، میں نے کل بھی کہا تھا، دوبارہ کہتا ہوں، میں نے مصطفیٰ کمال صاحب کی جو گفتگو تھی پرسوں کامران خان کے ساتھ، جو اس پر میں نے ولاگ کیا تھا، تو بھائی وہ لوگ جنہوں نے کراچی کو اس حال پر پہنچایا کہ اب نہیں سنبھالا جا رہا کراچی کسی سے، ان کے حوالے کریں گے کہ لڑکے نکلے کراچی میں بندوقیں ہاتھ میں ہوں اور جلاؤ گھیراؤ کرتے رہیں، لوگوں کو مارتے رہیں، اس طرح کا کوئی انتظام ہو کراچی میں. لیکن جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ اس طرح کا ہو رہا ہے کہ جی نہیں، ان کو نکالیں، وہ ایم کیو ایم کو لے آئے، فلاں کو لے آئے، فلاں کو لے آئے. اور ایم کیو ایم کے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ مصطفیٰ کمال نے خود کہا ہے، یہ فاروق ستار نے خود کہا ہے، یہ انویسٹیگیشن ایجنسیز نے، وہ کامران مادھوری نے کیا کہا تھا کل پرسوں میں ایک دیکھ رہا تھا، کوئی داڑھی والا تھا، اس کا نام میں بھول گیا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں نے 30 قتل کیے ہیں فلاں صاحب کے کہنے پر، فلاں ایم کیو ایم کا پرانی ویڈیو تھی وہ سامنے آ گئی. تو وہ لوگ، وہ سولت مرزا، اس کے بیانات چلے، وہ تو کسٹڈی میں تھا، مصطفیٰ کمال تو کسی کی کسٹڈی میں نہیں تھا. ان کے وہ جو عامر خان ہیں ان کی باتیں سن لیں، وہ کیا بتاتے ہیں ایم کیو ایم کے بارے میں، وہ تو حقیقی میں چلے گئے نا. آفاق احمد ان کو سن لیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ تو حقیقی کے ہیں، وہ ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں.
انہوں نے ایک دوسرے کے ایم کیو ایم نے اور اپنا حقیقی نے متحدہ قوم موومنٹ نے ایم کیو ایم الطاف نے اور حقیقی نے ایک دوسرے کے کتنے لوگ نہیں مارے, اور وہ سرعام کہتے ہیں ہاں جی ہم نے اپنے اپنے لڑکے مارے ہیں. تو کیا کراچی کو دوبارہ اس طرف لے کر جانا ہے یا آہستہ آہستہ شہر کو تھوڑا سا سیدھا کرنا ہے؟ لیکن خبردار رہنا ہوگا تمام کمیونٹیز کو, کراچی کے اردو سپیکنگ ہو, سندھی ہوں, پنجابی ہوں, پٹھان ہوں, بلوچ ہوں, کشمیری ہوں, ہزارہ ہوں, گلگتی ہوں, تمام کراچی کی کمیونٹیز کو خبردار ان عناصر سے رہنا چاہیے جو شہر کو دوبارہ آگ اور خون کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کراچی والوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ 2013 سے یا 14 سے پہلے شہر کا کیا حال تھا. کبھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, کبھی بھتہ خوری ہوتی تھی, کبھی جلاؤ گھیراؤ ہوتا تھا, کبھی بوری بند لاشیں ملتی تھیں, کبھی کھجی گراؤنڈ سے لاشیں مل رہی ہوتی تھیں. مطلب کراچی میں رہنے والے لوگ زیادہ تر ذہنی مریض ہو گئے تھے. گھر سے نکلنے والے بچے کے لیے مائیں بیٹھ جاتی تھیں مصلح بچھا کر کہ اللہ کرے نوکری سے صحیح سلامت واپس آ جائے. پتہ نہیں ہوتا تھا, کسی خبر اگر ٹی وی پر چلتی تھی یا اخبار پر چلتی تھی کہ جی فلاں جگہ پر ایک لاش ملی ہے مسخ شدہ, تو اگر 2-3 دن سے کسی کا بچہ نہیں ملتا ہوتا تھا تو وہ صف ماتم بچھا کر بیٹھ جاتے تھے کہ ہے کہیں ہمارا بچہ تو نہیں ہے. تو وہ والا کراچی مانگ رہے ہیں یہ لوگ. تو سب کو خبردار ہونا پڑے گا. اس میں کوئی بھی ایک غلطی اگر کوئی کرے گا تو خمیازہ اس شہر کی 2.5-3 کروڑ آبادی کو بھگتنا پڑے گا. اور پھر لا محلہ سندھ کا دارالحکومت ہے, پاکستان کا معاشی ہب ہے, تو اس کا نقصان پورے پاکستان کو ہوگا. جہاں پاکستان کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے, میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ جس کا کوئی باشندہ, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے پنجاب ہو, چاہے خیبر پختونخوا ہو, چاہے آزاد کشمیر ہو, چاہے گلگت بلتستان ہو, کوئی ایسا پاکستان کا گاؤں نہیں ہے جس کا ایک آدھا فرد کراچی میں نہ بسا ہو. چھوٹے چھوٹے گاؤں کی بات کر رہا ہوں میں. تو ایک منی پاکستان ہے. تو اس کو یہ جو معاملہ انتظامی ہے اس کو لسانی بنیادوں پر تقسیم کر کے اس کو دوبارہ اس طرف مت دھکیلیں جس سے کراچی بڑی مشکلوں سے نکلا ہے. اور کراچی والے اب اس نفرتوں سے بہت حد تک پاک ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا جی, یہ معاملہ ہے جی گڈولا دریا خان بکر ضلع ہے, وہاں کے جو ڈی پی او ہیں شہزاد رفیق اوان صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ جی سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک پر 2 گروپوں میں تنازع ہوا, خونی تنازع, اور اس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں دونوں طرف ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا, 5 لوگ زخمی ہو گئے. پھر زخمیوں کو ڈی ایچ کیو لے کر جایا گیا تو ڈی ایچ کیو میں دوبارہ گروپ آ کر آپس میں لڑے اور وہاں پر بھی لوگ زخمی ہو گئے. یار یہ کیا مطلب سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے یا معلومات کے لیے ہے. ٹک ٹاک ہوتا ہے کہ یار آپ اپنے ذرا فن دکھائیں, اپنے گر دکھائیں, اور انجام کیا ہو رہا ہے کہ خون ریزی. تو بہرحال اب اس میں ہمارے ہاں تو سوشل میڈیا ایک جو ہے نا وہ شتر بے مہار ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ لوگ اب یہ فیصلے بھی آپس میں کرنے لگ گئے. اگر ادارے پراپر کام کریں گے تو پھر شاید اس طرح نہیں ہوگا, ورنہ ظاہر ہے بھی لڑائیاں تو پھر آگے بھی ہوتی رہیں گی اور بڑھتی بھی رہیں گی. اب تک کے لیے اتنا. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.